بھرپور شہر نہ رہا ہو اور دنیا بھر سے مسلمانوں کا رجوع اس کی طرف نہ رہا ہو۔ مدینہ منورہ کی حدود جو غالباً میں کل پرسوں عرض کر چکا ہوں، ایک طرف جبل احد سے لے کر دوسری طرف جبل عیر تک تھی، اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کا فاصلہ 12-13 میل سے 14 میل کے درمیان ہے۔ موجودہ مدینہ منورہ کا جو ایئرپورٹ ہے اس سے نکلتے ہی جبل عیر آ جاتا ہے۔ جبل عیر کے فوراً بعد مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ ہے۔ جبل عیر سے اگر سیدھے چلتے جائے تو 14 یا 13 میل کے فاصلے پر جبل احد آتا ہے۔ یہ لمبائی میں مدینہ منورہ کی حدود ہے۔ چوڑائی میں حدود دونوں لابوں کے درمیان ہے، جن کا فاصلہ کہیں 8 میل، کہیں 10 میل، کہیں 12 میل کے لگ بھگ ہے۔ اس کے درمیان کا علاقہ مدینہ منورہ کہلاتا تھا۔ یہ رحلت فطاء و سیف کے راستے پر تھا، مکہ مکرمہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جو راستہ قریش کے تجارتی کاروانوں کا شام جایا کرتا تھا وہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ مدینہ منورہ بحر قلزم کے ساحل سے 70 میل کے فاصلے پر ہے، اور 70 میل کوئی ایسا فاصلہ اس زمانے میں بھی نہیں تھا کہ جس میں گزرنے والے قافلوں اور کاروانوں پر نظر نہ رکھی جا سکے۔ مدینہ منورہ میں یہ جو چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، ان کی تعداد کا اندازہ 20-22 کے قریب ہے۔ آقام کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، 78 کے قریب آقام کا ذکر بعض سیرت نگاروں نے کیا ہے، لیکن ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ یہ 78 کے 78 آقام ہجرت سے پہلے کے بنے ہوئے تھے۔ ہجرت کے بعد کوئی نیا اتم مدینہ منورہ میں نہیں بنا۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ غالباً اس کا سب سے بڑا سبب تو وہ امن و امان اور سکون ہے جو مدینہ منورہ کے لوگوں کو حاصل ہوا۔ اتم بنانے کا بڑا مقصد دفاع اور حفاظت بھی ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ جب اسلام کا مرکز بن گیا، دارالہجرت قرار پایا، تو وہاں امن و سکون کی ایک ایسی فضا قائم ہوئی جو آج تک قائم ہے۔ پھر کسی شخص کو اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے قلعے اور گڑھیاں بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے مدینہ منورہ کے آقام میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے، 29 سال پہلے جامعۃ الملک سعود کا ایک رسالہ ہے، اس میں مدینہ منورہ کے آقام کے بارے میں مضمون شائع ہوا تھا جو بڑی تحقیق سے لکھا گیا تھا۔ غالباً ادارہ رفاظ اسلامی کے کتب خانے میں وہ رسالہ موجود ہے، جس میں وہ ساری تفصیل ہے اور بعض آقام کی تصویریں بھی دی گئی تھیں۔ اس وقت جو آقام موجود ہیں جن کے آثار پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات موجود تھیں۔ یہ وہ محل وقوع تھا جس میں انصار کے بہت سے قبائل آباد تھے، یہودیوں کے بھی بہت سے قبائل آباد تھے۔ یہودیوں کے عموماً 3 قبائل سے تو ہم سب واقف ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، لیکن اس کے علاوہ بھی یہودیوں کے چھوٹے چھوٹے قبائل موجود تھے۔ بعض عرب قبائل میں بھی یہودی موجود تھے، اور وہ خزرج کے بعض خاندانوں میں یہ دستور اور روایت کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی کہ جب کوئی شخص منت مانتا تھا یا کسی ماں کا کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا تو وہ منت مانتی تھی کہ اگر بچے کو صحت ہو گئی تو میں اس کو یہودیوں کے مزاج میں بھیج دوں گی۔ تو مائیں اپنے بچوں کو صحت یاب ہونے کے بعد یہودیوں کے مدراس میں بھیج دیا کرتی تھی، جہاں وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اور بہت سی صورتوں میں یہودی بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اور چونکہ یہودیوں کے لیے خاصا احترام مدینہ منورہ میں پایا جاتا تھا، یہودیوں کے علم اور مذہبی پس منظر کی وجہ سے، اس لیے ماں باپ اس کو وہ خاص برا نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے بچے یہودیت اختیار کر لیں۔ اس لیے ہوتے ہوتے بہت سے خاندانوں میں یہودیوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہودیوں کے اتنے گہرے اثر رسوخ کے باوجود، اور اس کے باوجود کہ یہودی ہمیشہ سے توحید کے قائم رہے ہیں، اور یہودیوں میں کبھی بھی شرک اس انداز کا پیدا نہیں ہوا کہ بت پرستی یا بت پرستی کے مذاہب ان میں جنم لیتے، اس کے باوجود مدینہ منورہ کی آبادیوں میں بت پرستی کم نہیں ہوئی۔ ہر قبیلے کا بت اسی طرح تھا جیسے باقی عرب میں ہر بڑے خاندان نے اپنے یہاں ایک بت رکھا ہوا تھا۔ کچھ دیویاں تھیں جن کو خاص خاص قبائل پوجتے تھے، ان دیویوں کے مجسمے گھروں میں رکھے جاتے تھے۔ حضرت عمر بن جموح جو مشہور صحابی تھے، ان کے بت اور دیوتا کا قصہ ابن ہشام نے اور تقریباً تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان جو مسلمان ہو گئے تھے وہ روزانہ
ان کے بت جس کو وہ بہت صاف ستھرا کر کے رکھتے تھے، گندگی سے ملوث کر دیا کرتے تھے، جب وہ آ کے دیکھتے تھے غصہ ہوتے تھے، اس کو دھو دھلا کے صاف کرتے تھے، خوشبو لگا کے رکھتے تھے، پھر وہ نوجوان رات کو آ کے اسے گندگی سے ملوث کر جاتے تھے، پھر وہ غصے میں آ کے اس کو دھوتے تھے، صاف کرتے تھے، پوچھتے تھے یہ حرکت کس نے کی ہے۔ جب 4-5 مرتبہ ایسا ہوا تو ایک دن ان کو غصہ آیا، انہوں نے اپنی تلوار اس بت کے قریب رکھ دی اور کہا تجھ میں اگر اپنے دفاع کی صلاحیت ہے تو اپنا دفاع خود کر لینا۔ اس رات کو وہ نوجوان آئے، ان کے بت کو اٹھایا اور مدینے سے باہر جا کے کسی گندگی میں پھینک آئے۔ جب وہ تلاش کرتے ہوئے نکلے اس وقت ان کا دل اللہ نے کھول دیا۔ یہ بات جو پہلے ان کے ذہن میں نہیں آئی تھی اس دن آ گئی کہ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو ہمارا دفاع کیا کرے گا، اور وہ سیدھے گئے حضرت موسیٰ ابن عمیر کے پاس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مبلغ کے طور پر بھیجے گئے تھے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ منات جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، واللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ منات قبائل مدینہ منورہ کی دیوی تھی اور اسی کے بت مدینہ منورہ کے مختلف خاندانوں اور گھروں میں پائے جاتے تھے۔ لیکن بت پرستی کے ساتھ ساتھ جس طرح مدینہ مکہ مکرمہ میں خلفاء تھے، توحید پر عمل رکھنے والے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے، شرک سے بیزار، مکارم اخلاق پر کاربند رہنے کے خواہاں خلفاء مدینہ منورہ میں بھی پائے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں کئی لوگ ایسے تھے جو خلفاء کے لقب سے مشہور تھے، جن میں ایک بڑا نام تو انہی سوید بن صامت کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کے جواب میں ایک صحیفہ حکمت لقمان پڑھ کے سنایا۔ وہ بھی ان لوگوں میں تھے جو خلفاء کہلاتے تھے۔ جو حضرات بیعت عقبہ میں شریک تھے ان میں سے 2 شخصیتیں ایسی تھیں جو پہلے سے بت پرستی سے طائب اور حریف کہلاتی تھی، اسد ابن زرارہ اور ابو الحیثم ابن تیہان۔ یہ دونوں حضرات بیعت عقبہ میں بھی شامل تھے اور مدینہ منورہ میں پہلے سے ان کی شہرت بت پرستی سے مجتنب، توحید پر کاربند اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیرو کی تھی۔ یہ تینوں حضرات اسلام لائے، مسلمانوں میں صف اول کی شخصیت قرار پائے۔ حضور علیہ السلام نے جو 12 نقبہ مقرر کیے تھے ان میں سے 2 ان نقبہ میں بھی شامل تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مسجد نبوی قائم فرمائی، اس کی تعمیر فرمائی، مواخات کے ذریعے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے سے وابستہ قرار دیا اور منشور مدینہ یا دستور مدینہ مرتب فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مدینہ منورہ کے مقامی نظم و نسق پر بھی توجہ دی، ٹاؤن پلاننگ کے بارے میں بعض ہدایات دی۔ مدینہ منورہ میں یقیناً تیزی کے ساتھ آبادی میں اضافہ ہوا تو تعمیرات میں بھی اضافہ ہوا۔ مکہ مکرمہ سے آنے والے بہت سے حضرات نے وہاں زمینیں خریدی، زمینیں خرید کر اپنے مکانات بنائے، چھوٹے مکان بھی بنائے گئے، بڑے مکان بھی بنائے گئے، اور بعض صورتوں میں یہ بھی ضرورت پیش آئی کہ مکانات کے نقشے اس طرح سے بنائے جائیں کہ مدینہ منورہ کی آبادی کے لیے کوئی پریشانی یا مشکل کا ذریعہ نہ ہو۔ چنانچہ گلیاں کیسی بنائی جائیں، مکانوں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھا جائے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات جاری فرمائی۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گلی میں کم از کم 7 ہاتھ کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے۔ گلی کے ایک مکان اور دوسرے مکان کے درمیان اگر 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے تو 7 ہاتھ سے مراد 10.5 فٹ کے قریب لمبی گلی ہونی چاہیے۔ ظاہر اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، مدینہ منورہ میں ٹانگے بھی نہیں چلتے تھے، لوگ سواریوں پر سوار ہو کے جایا کرتے تھے، اور اتنے فاصلے میں 2 سواریوں کا آمنے سامنے سے گزر جانا آسانی کے ساتھ ممکن ہے۔ اگر اس سے کوئی سبق ملتا ہو تو سبق یہ ہے کہ گلیوں اور سڑکوں میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ آمنے سامنے کے رخ سے آنے والی 2 گاڑیاں بیک وقت سے گزر سکیں۔ مہاجرین کی آمد کا سلسلہ فتح مکہ تک جاری رہا، اس لیے کہ فتح مکہ تک ہجرت لازمی تھی، ان کی آباد کاری بھی ہوتی رہی، ان کی آبادی کے لیے مکانات اور دوسری تعمیرات کی ضرورت پیش آئی۔
یہی وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی اور عالیشان عمارتوں کی تعمیر کی حوصلہ شکنی فرمائی. بعض صحابہ جو بڑے اصحاب ثروت میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل کیے تھے، انہوں نے اپنے لیے بڑے مکان بنائے تو حضور نے اس کو ناپسند فرمایا. سراج حضرت سعد بن ابی وقاص جو حضور کے رشتے میں ماموں بھی ہوتے تھے، مکہ مکرمہ کے متمول لوگوں میں سے تھے، انہوں نے ایک بڑا مکان بنانا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. اور جب حضور کی ناپسندی کی اطلاع ان کو ملی تو انہوں نے مکان کا وہ حصہ گرا دیا جس کو دیکھ کر حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا. یہ اس لیے تھا کہ شہر میں تیزی سے آبادی پھیل رہی تھی. بہت سے لوگ جو شہر میں آ کے بس رہے تھے وہ وسائل نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس اتنے امکانات نہیں تھے کہ بڑی بڑی تعمیرات کر سکیں. اس لیے ایک ایسی رو یا ایک ایسی مسابقت کے پیدا ہونے کا امکان تھا جس میں اصحاب ثروت لوگ بڑے بڑے مکانات بنانے لگے تو مدینہ منورہ میں جگہ کی قلت کی وجہ سے نئے آنے والوں کے لیے مکانات کی تعمیر مشکل ہو سکتی تھی. اس لیے حضور نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی. لیکن کشادہ اور آرام دہ مکان کی آپ نے تعریف فرمائی. اور ایک حدیث میں آپ نے ایک مکان کی ضروریات کی نشاندہی بھی فرمائی کہ ایک مکان میں کیا ہونا چاہیے. آدمی کے اپنے رہنے کے لیے ایک کمرہ، اس کے بچوں کے رہنے کے لیے ایک کمرہ، مہمانوں کے لیے ایک کمرہ، ملازم اور خادم کے رہنے کے لیے ایک کمرہ. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بناتا ہے تو اس کو پسند نہیں فرمایا گیا. اس سے اندازہ ہوا کہ جو ناگزیر ضروریات ہیں ان کا بندوبست مکان میں ہونا چاہیے. اس سے زیادہ بڑے بڑے مکانات بنانا اور غیر ضروری طور پہ شان شوکت کا اظہار کرنا یہ پسندیدہ نہیں. مدینہ منورہ کے قبائل میں اسلام سے پہلے سے بعض تعلقات دوستی کے چلے آ رہے تھے، بعض تعلقات دشمنی کے چلے آ رہے تھے. بعض اچھے طور طریقے تھے، بعض ناپسندیدہ طور طریقے تھے. جو طور طریقے ناپسندیدہ تھے، دشمنیاں تھیں، آپس میں کھینچاؤ یا تعلقات میں خرابی تھی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے مٹایا، ان عصبیتوں کو ختم کیا. اور اگر کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ وہ قبل اسلام کی عصبیت نے سر اٹھایا تو آپ نے اسی وقت اس رویے کو ختم کر دیا اور صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی. اس طرح کے مواقع پیدا کرنے کے لیے منافقین ہر وقت آمادہ رہتے تھے، تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ وہ پرانی عصبیت کو کھڑا کر کے اور مسلمانوں کے اس اتحاد کو کمزور کر سکیں. غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے. سب گرمی کا زمانہ تھا. ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا، وہاں ایک کنویں پر لوگ پانی بھر رہے تھے. رش بہت تھا، گرمی کا زمانہ تھا، لوگ ترتیب سے کھڑے ہوئے تھے، صف بنا کر لائن سے کھڑے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق کے ایک ملازم تھے جہجہ ابن عمر الغفاری،